آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، دنیا اپنے اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والے امن و سکون سے رہنا ہی نہیں چاہتے۔ ہر طاقتور ملک اپنی حکومت و بادشاہت قائم رکھنے کے لیے دوسرے ملک پر اپنی پاورز کا رعب دکھاتا ہے، اور یہاں امریکہ کی سپر طاقت ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کو سب سے بڑا خوف رشیا اور چائنا سے ہے، اور جو ممالک ان ملکوں کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، امریکہ اس ملک پر پابندی لگا دیتا ہے۔ حال ہی میں ایران پر مزید پابندیاں لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی میں مدد کرنے والے ممالک پر بھی امریکہ نے پابندی لگا دی ہے۔ آخر امریکہ کو ایسا کیا خوف ہے جس کی بنا پر وہ ان تمام ملکوں سے خوف زدہ ہے؟ کیا وہ جاپان کی جنگ کی طرح کوئی بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے جس سے اس کی سپر پاور اور چودراہٹ قائم رہ سکے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، امریکہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں جس کی زمین پر یا اس کے سمندر کے قریب امریکی ملٹری بیس یا امریکی بحری بیڑا یا بحری وارشپ موجود نہ ہو۔ دنیا میں ان تمام کی کل تعداد 800 کے قریب ہیں، غرض کہ امریکہ پوری دنیا پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس کے علاوہ دنیا کی 4 بڑی طاقتوں کے پاس یہ تعداد بہت تھوڑی ہے، جن میں روس، چائنا اور برطانیہ کی کل ملا کر دنیا بھر میں 35 ملٹری ایئر بیس یا وارشپ موجود ہیں۔ اس بات سے آپ کو امریکہ کی طاقت کا اندازہ تو ہو چکا ہوگا۔ دوستو، امریکہ کا سالانہ ڈیفنس بجٹ $630 بلین ہے۔ اس کے برعکس دنیا کی 7 بڑی افواج کا ڈیفنس کے بجٹ کو ملا کر بھی امریکہ کا ڈیفنس بجٹ ان سب سے زیادہ بنتا ہے۔ اگر بات کی جائے ایئر کرافٹ کیریئر کی، تو امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں، جبکہ رشیا، چائنا اور انڈیا کے پاس 2 اور برطانیہ اور فرانس کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر موجود ہیں۔ اسی طرح دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہونے کا اعزاز بھی امریکہ کے پاس ہے، جس کی اکانومی 25.5 ٹریلین ہے، جبکہ چائنا 18.1 ٹریلین کے ساتھ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ اکانومی کے لحاظ سے چائنا سے خوف زدہ ہے، کیونکہ چائنا جس تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں وہ امریکہ سے سپر پاور کا یہ اعزاز چھین لے گا، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2028 تک چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا۔ اس لیے جب پاکستان نے 2013 میں چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا جسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کہا جاتا ہے۔ If you connect the dots, it's not hard to see which country that is. This is China's Belt and Road Initiative, the most ambitious infrastructure project in modern history that's designed to reroute global trade. And it's how China plans to become the world's next superpower. بس یہی وہ دن تھا جب امریکہ نے پاکستان کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا، اور پھر پاکستان سیاسی و معاشی طور پر ایسا ڈی اسٹیبل ہوا جو آج تک سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ Balochistan is interesting because there have been tensions in Balochistan and at various times protests over Gwadar port development, and it really airs some of the tensions involved in these massive infrastructure projects when designate the Balochistan Liberation Army as a terrorist organization after they committed several attacks, including against Chinese associated with the One Belt One Road project. جبکہ سی پیک 2018 سے 2023 تک سیاست کی نظر رہا، اور اسی طرح پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وجہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ دوستو، جس دن پاکستان میں سی پیک پوری طرح سے فعال ہو گیا اور چائنا کی ٹریڈ یہاں سے ہونا شروع ہو گئی، تو چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ KPK اور بلوچستان میں دہشت گردی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، کیونکہ اگر سی پیک بن گیا تو پاکستان کا امریکہ پر انحصار ختم ہو جائے گا، جبکہ امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو جائے اور امریکہ کی غلامی کو خیر بات کہہ دے، اور پاکستان ہی وہ ملک ہوگا جو امریکہ کی سپر طاقت کے خاتمے کا باعث بنے گا، کیونکہ چائنا معاشی طور پر امریکہ سے آگے نکل جائے گا۔ اور دوسری جانب امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ رشیا سے ہے، اس لیے امریکہ نے یوکرین میں رشیا کے خلاف جنگ شروع کی، کیونکہ اگر چائنا معاشی طور پر امریکہ کو پیچھے کرنے جا رہا تھا تو رشیا عسکری طور پر امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ امریکہ نے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا کے امن کو خراب کر دیا ہے،
اور آج 22 اپریل 2024 کو امریکہ نے یوکرین کی جنگ کے لیے 61 ارب ڈالر کی تاریخی امداد کا اعلان کیا تاکہ یوکرین روس کا مقابلہ کر سکے۔ Ukraine and Israel are a step closer to receiving billions of dollars in aid, the House finally passing bills sending them to the Senate. Many of whom waved Ukrainian flags on the House floor. House Speaker Mike Johnson teeing up the bills despite threats to his speakership. He says the U.S. needed to act during a period of global instability. Three of our primary adversaries, Russia and Iran and China, are working together, and they're being aggressors around the globe. If we turn our backs right now, the consequences could be devastating. 61 ارب ڈالر یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے، جبکہ پاکستان کا کل قرضہ 130 ارب ڈالر ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پاکستان کا آدھا قرضہ اتر سکتا ہے۔ دوستو، امریکہ اپنی چودراہٹ بچانے اور جنگ کے لیے تو 61 ارب ڈالر خرچ کر سکتا ہے، مگر امن کے خاطر 61 ارب ڈالر کسی اچھے کام کے لیے خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ دس از دا ڈرٹی گیم آف پاور۔ اور اس پاور کے گیم میں دنیا کو ابھی کیا کچھ جھیلنا ہے یہ تو کوئی یورپ والوں سے پوچھے، جن کی راتوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ اور حال ہی میں فرانس کے صدر نے اپنی ایک تقریر میں یہ الفاظ کہے: بزدل مت بنو، ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں پر اگر ہمیں امن چاہیے تو ہمیں جنگ کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ میکرون نے مزید کہا: میں یوکرین میں اپنے تمام اتحادیوں کو اس بات سے خبردار کر رہا ہوں کہ رشیا یوکرین کی جنگ کے بعد بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے یوکرین کے بعد باقی کے تمام یورپی ممالک کو بھی جنگ کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اب دوستو، فرانس کے صدر کی تقریر اور امریکہ کی 61 ارب ڈالر کی امداد کے اعلان کے بعد اب یہ لگ رہا ہے کہ فرانس سمیت یورپ کے تمام ملک بھی جنگ کی تیاری میں لگ چکے ہیں، اور فرانس اپنا ملٹری بجٹ 40% بڑھا چکا ہے۔ 2019 میں یہ بجٹ 320 بلین ڈالر تھا اور آج 2024 میں یہ 40% بڑھ کر 447 بلین ڈالر کر دیا گیا ہے۔ اور دوستو، ہم نے دیکھا کہ فرانس نے رشیا کو ڈائریکٹ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ہم اپنی افواج کو یوکرین میں تعینات کر دیں گے۔ اس دھمکی کے بعد رشیا نے تمام یورپی ممالک کو یہ دھمکی لگائی کہ اگر کسی بھی یورپی ممالک نے یوکرین میں قدم بھی رکھا تو ان کے ملک میں پھر ان کے پیاروں کی لاشیں ہی پہنچیں گی۔ اور رشیا نے فرانس کے لیے یہ پیغام دیا کہ فرانس کے فوجیوں کا بالکل وہی حال ہوگا جو نیپولین کی فوج کا ماضی میں ہوا تھا۔ دوستو، یہ تمام باتیں ہمیں تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا 6 ماہ میں کس تیزی سے اسرائیل نے غزہ کو تباہ کیا۔ اور ہو نہ ہو، ان تمام کاموں کے پیچھے امریکہ میں زائنسٹ یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے، اس لیے کہ امریکہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے پوری دنیا کے امن کو برباد کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان یورپ اور مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ دور ہے، مگر امریکہ پاکستان اور چائنا کو قابو کرنے کے لیے انڈیا پر زور ڈالے گا کہ تم بھی پاکستان پر حملہ کر دو اور برِ صغیر پاک و ہند کا بھی امن و سکون تباہ و برباد کر ڈالو، اور میں صاحب بہادر امریکہ 7 سمندر پار سے دور بیٹھ کر یورپ، مڈل ایسٹ اور برِ صغیر پاک و ہند کو جلتا ہوا دیکھوں گا اور اپنی چودراہٹ ہمیشہ پوری دنیا پر قائم رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو کفار کے ان دجالی منصوبوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔